نبی کے حرم کا نام عام مجمع میں اور گلیوں میں، چوراہوں پہ، ممبروں پہ اس طرح لینا یہ بے ادبی ہے. اور اس بات کی سب سے بڑی دلیل اللہ کا پورا قرآن ہے. اللہ کا پورا قرآن ہے. جہاں سے قرآن پڑھ لو. میں جو دلیل دے رہا ہوں توجہ ہو اس پہ. دلیل یہ ہے قرآن کی 114 صورتیں، قرآن کے 30 سپارے، قرآن کے جو ہے وہ سارے رقوع آپ پڑھ کے دیکھ لیں. قرآن کی کسی آیت میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ پاک نے قرآن میں کسی نبی کی بیوی کا، کسی نبی کی بیٹی کا نام لے کے ذکر کیا ہو، سوائے حضرت مریم کے. سوائے حضرت مریم کے پورے قرآن میں آپ کو کسی نبی کی بیوی کا نام لے کر قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا. کسی نبی کی بیٹی کا نام لے کر قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا. اللہ کا قرآن ہمیں ادب سکھا رہا ہے. یہاں تک کہ ابو لہب جیسا دشمن، تبت یدا ابی لہب وتب، جب اس کی بیوی نے یہ باتیں کہی، قرآن نازل ہوا تو رب نے اس کی بیوی کا بھی نام لے کر ذکر نہیں کیا. قرآن کا نام لے کر ذکر نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان پاک ہستیوں کا نام لینا چوکوں چوراہوں میں اور مساجد کے ممبروں پہ رب کو یہ گوارا ہی نہیں ہے. رب نے اس لیے ان پاک ہستیوں کا ذکر قرآن میں فرمایا تو ہے. سورہ نور اما عائشہ صدیقہ کی شان میں کتنی آیتیں نازل ہوئی، لیکن اللہ نے نام لے کر کہیں بھی ذکر نہیں فرمایا. نام لے کر کہیں بھی ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ نام لے کر ذکر کرنے میں بے ادبی ہے. اب چھوٹی سی مثال کے ذریعے یوں بات سمجھیے، ممبر و محراب پہ یا گلی و چوراہے پہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں کا نام لے کر وہ ذکر کرے اور مجمع لگا کے جو ہے وہ اس کی ماں کی اور اس کی بہن کی باتیں کرے، تو غیرت مند بندہ گوارا کرے گا؟ بولو نا، بولو نا. نہیں. تو ان پاک بیویوں کا نام چوراہوں پہ اور گلیوں میں اور بازاروں میں لے کر ان کا تذکرہ کرنا اور ان کے نام کا ذکر کرنا، کیا حسین پاک یہ سارا کچھ گوارا کر گئے؟ اللہ کے نبی کی ماں ہے حضرت مریم، ان کا نام بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے تو اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے. وہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ نے قرآن میں ان کی ماں کا ذکر فرما کر بتا دیا میرا عیسیٰ وہ ہے کہ جس کو ہم نے بغیر باپ کے صرف اماں مریم سے پیدا فرمایا ہے. اس وجہ کے تحت اس پاک بیوی کا نام قرآن میں آیا ہے. ضروریات دینیہ کے تحت اگر ان پاک ہستیوں کا کہیں پہ ذکر کرنا پڑ جائے، جیسے کسی ام المومنین نے حدیث روایت کی، اب حدیث بیان کرتے ہوئے ان کا نام تو ذکر کرنا پڑے گا. کسی بی بی پاک نے جو ہے وہ کوئی روایت بیان کی، وہ بیان کرتے ہوئے ان کا نام تو لینا پڑے گا. تو اگر ضروریات دینی کے تحت ان کا نام لینا بھی پڑے تو پھر بھی ادب یہ ہے کہ پہلی بار اس کو بیان کرنے میں اتنا احترام تمہارے لہجے سے چھلکنا چاہیے کہ سننے والے ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ بیان کرنے والا جس پاک ہستیوں کا احترام کے ساتھ نام لے رہا ہے واقعی ان کی شان اس سے بھی برابر ہے. اتنا احترام کے ساتھ نام لینا چاہیے، اور وہ بھی اگر ضروریات دنیا کے تحت کہیں پہ نام لینا پڑ جائے. انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے. اگر نہ مجھے بتاؤ واقعہ کربلا میں کون سی ضروریات دینی ہے کہ ان کے مسائل بیان کرنا اور
بی بی پاک اس طرح روتی رہیں اور فلاں اس طرح روتی رہیں اور اس طرح ہوتی رہیں. اس سے کون سا دین کا مسئلہ ثابت کرنا چاہتا